رشتہ کرتے وقت کیا دیکھنا چاہیے، کیا خوبیاں دیکھنی چاہیے؟ ادھر سے لڑکی والی سائڈ سے بھی اور لڑکی والی سائڈ سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بابا آیا، کانپتا کانپتا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، بہت بوڑھا تھا، اور کہنے لگا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے میرا مال ہے، مارتا ہے مجھے، بے عزت کرتا ہے، بے وقار کرتا ہے۔ حضرت عمر کا درہ ہاتھ میں جا ہی رہا تھا تو بیٹے نے کہا امیر المومنین کچھ میری بھی سن لیجیے۔ میں کیا؟ فرمایا اب بیٹے نے کہا کہ سنا ہے آپ سے کہ مومن اخلاق اور ایمان کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، یہودی مال کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، عیسائی حسن کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے۔ میرے باپ سے پوچھیں اس نے میری ماں سے کس بنیاد پہ شادی کی تھی؟ ایک دوسرا، میرے باپ سے پوچھیں کس مال سے اس نے مجھے سینچا تھا اور کس مال سے اس نے میرے جو ہے وہ میری پرورش کی تھی؟ دو، اور تیسرا اس سے پوچھیں اس نے پہلے دن مجھے کیا کہا تھا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا بیٹا؟ آج تک یہ کہا تھا کہ بڑا ہو کے مومن بنے گا؟ اگر یہ مجھے کہتا تو مجھے باپ کے حقوق، باپ کے اخلاق، باپ کی محبتیں میرے دل میں آتی۔ میرے باپ سے یہ 3 سوال کرے اور تینوں سوالوں میں باپ جھوٹا ہو گیا۔ امیر المومنین فرمانے لگے تیری ہڈیاں بوسیدہ ہیں ورنہ آج عمر کا درہ تیرے اوپر برستا۔ ہماری شادیوں کی بنیادیں جہیز نہیں ہیں۔ کتنی جہیز کی وجہ سے تڑپ گئی، سسک گئی۔ جہیز نہیں، ہماری شادیوں کی بنیادیں اخلاق ہیں۔ پہلے دن ماں نے، کچھ کم مائیں ہوں گی یقیناً ہیں، یہ نہیں سکھایا بیٹا سہنا سیکھنا ہے، جھکنا سیکھنا ہے، معاف کرنا سیکھنا ہے۔ پھر وہی بیٹی جا کے گھروں میں آگ لگا دیتی ہے، یا وہ بیٹا ان کی بیٹی کو جہنم بنا دیتا ہے، بہو کی شکل میں، یہاں بہو کی شکل میں، وہاں داماد کی شکل میں۔ تو یہ تو ماں باپ اگر اولاد کو یہ سکھائیں گے پہلے دن، بڑی کام کی بات ہے۔ اس میں اپنے آپ کو فاروق صاحب مارنا پڑتا ہے، پھر اولاد جا کے کچھ گلدستہ بنتی ہے۔ یعنی اپنے آپ ان کو یہ شروع سے بتائیں گے تبھی آگے جا کے وہ ٹھیک کر پائیں گے، اور قدم قدم پہ ٹوک کے نہیں، ڈانٹ کے نہیں۔ تعلیم و تربیت کے نام پہ نسلوں کو روز ڈانٹ رہے ہیں، نہ محبت، پیار، اکرام، نرمی، دلیل کے ساتھ۔ اچھا یہ جو ہم آپ نے ابھی بتا رہے تھے کہ وہ ہسبینڈ کی نظریں اور اس کے اوپر بیوی نے یہ کہا، تو ہم تو ادھر ادھر دیواروں پہ بھی پڑھ رہے ہیں کہ اپنے محبوب کو، اپنے شوہر کو قابو میں رکھیں، تو اس کو بھی کچھ رکھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ یعنی یہ بات زبان سے ہی ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جی، اور بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، گھر میں ہر وقت کی تلخی سختی ہو، واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا، چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب میاں بیوی پہ توجہ نہ دے رہا ہو، میاں بیوی پہ توجہ نہ دے رہا ہو، یا پھر نفرتیں ہوں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ طلاق تک نوبت پہنچی ہو اور پہلی طلاق کا نوٹس مل گیا ہو یا اس طرح کی کوئی کیفیت ہو، تو یہ آیت مبارکہ واللہ اشد باسن و اشد تنکیلا سورۃ النساء کی آیت ہے، کمال چیز ہے۔ بس اصل پڑھنا اس کو پاگل ہو گیا ہے، پڑھنا پاگل کی طرح۔ ہاں، وجدان کے ساتھ، وجدان، ٹھیک ہے۔ کام بھی کر رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، اور تصور کے ساتھ پڑھیں۔ شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو شوہر، ساس دیکھتی ہے بیٹے مجھے چاہتے نہیں، مجھے چھوڑ دیا، کئی ماں باپ روتے پھر رہے ہیں چھوڑ دیا۔ ماں باپ کی غلطیاں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اولاد کو حکم ملا ہے کہ احترام کریں، اولاد کو حکم ملا ہے محبت کریں، تو اس کے لیے بھی یہ آیت مبارکہ زبردست ہے۔ لوگوں کے پاس وسائل تو ہیں لیکن اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان رکھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو مطمئن کیسے رکھیں؟ لوگ امیر بھی ہو جاتے ہیں، اچھی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں۔ مسلح کو وقت نہیں دیتے، جسم کی غذا دیتے ہیں، روح کی غذا نہیں دیتے۔ آپ یہ دیکھیں، آپ صرف 2 وقت کھانا نہ کھائیں، آپ کے اندر کی بے چینی کیا ہوگی؟ پھر 3 وقت نہ کھائیں، پھر 4 وقت نہ کھائیں، آپ کی بے چینی کتنی بڑھے گی اور ڈڈھالی کتنی ہوگی۔ جس دل کو روح کی غذا نہ دی جائے، جب وہ بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، پھر اس کا نام اسٹریس، ٹینشن اور فلاں اور بے چینی اور جھنجھلاہٹ، اکتاہٹ۔ روح کی دنیا آباد نہیں ہے، اور روح کے لیے قرآن، ذکر، تسبیح، اور روح کے لیے ایک بہترین چیز دوسروں کو اچھی نظر سے دیکھنا۔ یہ مجھ سے اچھا ہے، عیب کے باوجود بھی۔ یعنی دوسروں کے تحسین کی نگاہ سے آپ دیکھیں۔ کیا پتہ اس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے، مجھے نہ ہو۔ حتیٰ کہ غیر مسلم ہے نا،
اس کے بھی عیبوں پہ نظر نہ ہو، اس کی خوبیوں پہ نظر ہو. بڑا دل مطمئن ہوتا ہے، بڑا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، حتیٰ کہ روٹی نہیں، مسائل قرضے ہیں، دل مطمئن ہے. اور کیا چاہیے؟ لیکن آپ بعض لوگوں سے ہرٹ ہوتے ہیں، آپ جن کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ کے دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ حاسدین والے ہوتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنا تو مشکل کام ہے، نیچرل ہے، یہ بھی ادھر سے آ رہے ہیں. تو جتنی مشکل چیز ہوتی ہے اتنا صلہ بھی لاجواب ہوتا ہے. دیکھیے، آپ جتنی محنت کرتے ہیں، جتنی سمندر کی تہ تک پہنچیں گے، موتی بھی اتنا قیمتی ڈھونڈ کے لے آئیں گے.